ہے چچا کیوں کہتی ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر شریف کتنی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ بول دو سبحان اللہ کی آواز بند کر دیا کرو. ارے یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے آقا؟ آقا فرمائے جبریل ذرا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں آقا جب رب العالمین نے مجھے پیدا کیا تو نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ لوح تھا نہ قلم، نہ کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی چیز تھی. جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں اتنا ضرور دیکھتا تھا کہ چھٹے حجاب میں چوتھے آسمان پر میں نے دیکھا ایک فرشتے ستارہ جگمگایا کرتا تھا. وہ ستارہ 70,000 برس کے بعد جگمگایا کرتا تھا. 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے. 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو کتنے ہو گئے؟ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو عالم کے دولہا مسکرائے. رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا. ارشاد فرماتے جبریل کیا پہچان سکتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ آقا نے اپنا عمر مبارک ہٹا کر فرمایا جبریل دیکھو یہ وہی ستارہ ہے یا کوئی اور ہے؟ حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں رب العزت کے عزت و جلال کی قسم یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برسانے دیکھ کر ابر رحمتی بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اللہ کی جانب سے قرآن میں ارشاد میں عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے میں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ مدینہ شریف مکہ معظمہ کے اندر مکہ معظمہ کا دستور تھا کہ جب حرم میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو دیہات میں دائیوں کو دے دیا کرتے تھے. دائیاں دودھ پلا کر لاتی تھی اور ان کو انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا عرب کے لوگوں کا دستور تھا شہر کی زبان ایک نہیں ہوتی. شہر میں دیہاتوں کے جگہ جگہ کے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی بھاشا بولتے ہیں. عرب کے دیہاتوں میں ایک ہی بولی ہوا کرتی تھی. جب بچے دیہات کی زندگی گزارتے تھے اور دیہات میں بولنا سیکھتے تھے تو فصیح فلیح عربی بولا کرتے تھے، یعنی ایک زبان ایک زبان بولا کرتے تھے. دوسری شہر کی گندی ہوا اور دوسری دیہاتوں کی کھلی ہوئی ہوا، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور پرورش بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو دے دیا کرتے تھے. اسی سال اعلان کے مکہ شریف میں بچے پیدا ہوئے. دیہات کے لوگوں آؤ اور مکہ شریف کے امیروں کے مالداروں کے لوگوں کے بچوں کو لے جاؤ، جب واپس لاؤ گے تو انعام سے نواز دیا جائے گا. میں عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ حضرت دائی حلیمہ اور وغیرہ لوگ کافی لوگ ایک قافلہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. اسی سال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساگرانے کے عتیق پر تشریف لائے. آقا پیدا ہوئے تمام قبیلے والے دائی حلیمہ قبیلے والوں کے ساتھ چلی. ایک کچر تھا اور ایک اونٹنی ساتھ میں، ایک کچر اور ایک اونٹنی ساتھ میں. جب قبیلے والوں کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف چلی تو اونٹنی اتنی لاغر تھی چل نہیں پا رہی تھی. قبیلے کے لوگوں نے کچھ دیر تو انتظار کیا مگر بعد میں چھوڑ دیا. سارا قبیلہ مکہ معظمہ میں پہنچ گیا. حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی اور آپ سب سے پیچھے رہ گئی. تمام لوگوں نے مالداروں کے بچوں کو سرداروں کے بچوں کو لے لیا مگر جناب محمد الرسول اللہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا تھا. بسبب یتیم کسی نے مصطفیٰ کو بسبب یتیم مصطفیٰ کو نہ لیا. عورتیں یہ سوچتی تھی کہ یتیم ہے اس کے لینے سے ہمیں کوئی انعام نہ ملے گا، یہ سوچ دیا. ادھر تو وہ سوچ رہی تھی، ادھر حلیمہ سعدیہ کی غریبی ختم ہو کر اس کا ستارہ چمکنے والا تھا. سارے قبیلے والے مکے میں آ گئے، تمام سرداروں کے بچوں کو لے لیا، گود میں لے
مسکرا دیے. ایسا لگ رہا تھا جیسے بدلیوں سے چودھری کا چاند باہر نکل آیا. اسی کے شاعر کہتا ہے زلف کو سے ہٹا دو تو کمر شرمائے, زلف کو سے ہٹا دو تو کمر شرمائے, مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر, مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہے غریب ضرور تھے مگر میں نے جیسے ہی مصطفیٰ کو دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے, میں نے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرے ہاتھ پر آقا نے اپنا ہاتھ جیسے یاد رکھا میں دوڑتی ہوئی آئی اپنے شوہر سے آ کر بیان کیا. تمام امیروں کے, مالداروں کے, رئیسوں کے لوگوں, بچوں کو لوگوں نے لے لیا مگر ایک بچہ ایسا ہے غریب ضرور ہے مگر چہرہ اس کا اتنا لاجواب ہے, اس کا چہرہ لاجواب. وہ چودھری کے چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, کہکشاں کو, درخشاں کو, جتنی چیزیں نشر ہو رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزوں نے اسی ایک اکیلے بچے کے چہرے سے نور لیا ہے. نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا, تو فرماتے ہیں کہ چلو اب خالی جانے سے تو بہتر یہی ہے کہ اسی کو لے لیا جائے. جیسے ہی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ پوری رات روتا تھا, پورے علاقے میں قحط پڑ گئی تھی, تمام پانی خشک ہو گیا تھا, جانوروں نے دودھ دینا خشک بند کر دیا تھا اور زمین بالکل خشک ہو گئی تھی اور زمین پر سبزہ بھی نہیں تھا. جیسے ہی میں مصطفیٰ رات پر بچہ روتا تھا ہم دونوں میاں بیوی رات پر جگتے تھے اس لیے کہ میرا بچہ ہمارے جاگنے کی وجہ سے اور چراغ کی روشنی کی وجہ سے پوری رات نہ روئے. اب میں مصطفیٰ کو لے کر جیسے ہی اپنے خیمے میں آئی, اپنے اس میں جھگی میں آئی اور میں نے مصطفیٰ کو اپنے شوہر کو دکھایا تو میرا شوہر بھی خوش ہو گیا, سینے سے لگا لیا اور مصطفیٰ کو لینے کے بعد میں نے مصطفیٰ کو جیسے ہی اپنا دودھ کھول کر پلانا شروع کیا, مصطفیٰ نے ایک پستان کو پی لیا, دوسرا دیا تو اپنے بھائی کا حق سمجھ کر اپنے بھائی کا حق سمجھ کر نہیں پیا, چھوڑ دیا اور میرے سینے میں اتنا دودھ آ گیا کہ میرے بچے نے بھی خوب پیا اور محمد رسول اللہ نے بھی خوب پیا اور پوری رات ہم چین کی نیند سوتے رہے. کامرے والے چل دیے اور میں بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چل دی. جیسے ہی اونٹنی کے اوپر میں بیٹھی پھر آگے میرا شوہر تھا, اس کے پیچھے محمد رسول اللہ اور پیچھے میں بیٹھی تھی. گود میں نے بچہ لے لیا, اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیتی اور ہم حکمت کرتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں مگر نہیں بڑھتی. ربی آواز آئی حلیمہ یہ امیر قبلتین, جب تک اس آقا کو آگے نہیں کرو گے قرآن کے نام الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آقا اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. جب تک اس ایمان کو آگے نہ کرو گے اونٹنی آگے نہیں بڑھ سکتی. میں نے اپنے شوہر کو پیچھے کیا, آگے میں بڑھ گئی, اونٹنی کی لگام کو میں نے پکڑا, نکیل کو میں نے پکڑا, بچہ میرے گود میں جیسے ہی آگے میں لے کر آقا کو آگے لے کر بھائی تو اونٹنی اتراتی ہوئی چلی. اب میں ہاتھ میں پڑ گئی کہ یہ اونٹنی پہلے چلتی نہیں تھی اور اب رکتی نہیں ہے. پہلے یہ چلتی نہیں تھی اور اب رکتی نہیں ہے. اونٹنی رکنے کا نام نہیں ہے, یہ تیزی سے چلی اور جب میں قافلے والوں کے قریب آئی تو ایک دم پھر سے اونٹنی نکلی. قافلے والے کہنے لگے حلیمہ حلیمہ سنو ذرا بات سنو, یہ وہی اونٹنی ہے یا تم دوسری اونٹنی خرید کر لائی ہو؟ تو اونٹنی کا جواب سنو, اونٹنی اپنی زبان میں کہتی ہے قافلے والوں مجھے مت دیکھو, میری نادری مت دیکھو, کمزوری مت دیکھو, میں رشک کر رہی ہوں کہ وہ خاتم الانبیاء امام القبلتین پوری دنیا سے پہلے آنے والا نبی میری پشت پر سوار ہے. سبحان اللہ, میری پشت پر سوار ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں گھر لے کر آ گئی. جب مصطفیٰ میرے آنگن میں آئے بس مصطفیٰ کا آنا تھا کہ جس دن سے مصطفیٰ تشریف لائے کبھی میں نے چراغ بولا کرو, کبھی میں نے چراغ نہیں جلایا. مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں جب بھی مجھے کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی تھی آقا کو گود میں لیا, کمرے میں چلی گئی. جیسے ہی آقا کو لے کر جاتی تھی تو وہ چیز جسے تلاش کرنے جاتی تھی مصطفیٰ کے نور سے ایسے چمکتی تھی جیسے کسی شمع کو اٹھا دیا جائے. میرے گھر کی ایک چیز روشن ہو گئی ہے. محلے کے لوگ پوچھنے لگے حلیمہ ذرا یہ تو بتا دے, پہلے تیرے گھر میں چراغ جلتا تھا, ہمارے میں بھی جلتا تھا, تیرے گھر میں ہمارا وقت اندھیرا رہتا تھا, اب تو نے کون سی شمع جلانی شروع کر دی ہے؟ میں نے کہا محلے والوں یہ میرا کمال نہیں ہے, جو بچہ میرے آنگن میں آیا ہے اس مصطفیٰ کا کمال ہے, اس مصطفیٰ کا کمال ہے. اور وہ نور جب دمکنے چمکنے لگا اور میری بکریاں دودھ دینے لگی, اتنا دودھ دے رہی ہیں, اونٹنی دے رہی ہیں, میں بھی پیتی ہوں, میرے بچے بھی پیتے ہیں, اور میرا وہ ایک بچہ جسے
बकरियां आखिर कौन से जंगल में छुपती हैं, कहां जाकर छुपती हैं, जहां हरियाली ज्यादा हो, जहां सब्जा ज्यादा हो, कौन से जंगल में जाकर इसके बच्चे बकरियां चुराते। अब लोग मेरी बकरियों के पीछे पड़ गए और अपनी बकरियां भी मेरी बकरियों में चराने लगे। अब मेरी बकरियों में जैसे ही लोग चरा रहे हैं, अपनी बकरियों को चराते हैं, तो मेरी बकरियों की सोहबत में, बकरियों के आने में ये बरकत आ गई कि वो बकरियां भी दूध देने लगी। जब मुस्तफा की बकरी का ये आलम है तो मुस्तफा की बकरी का क्या आलम होगा। बकरी समझते हैं आप? बकरी, बकरी हवेली को कहते हैं। अरे गांव में बकरी कहते थे भाई, मेरी बकरी में एक है बकरी। जब मुस्तफा की बकरी का ये आलम है तो मुस्तफा की बकरी का आलम क्या होगा है। और बकरियां मुस्तफा की दूध दे रही है और मुस्तफा के जहां बकरियां चलती हैं। अब सुनो, पूरे मक्के में अब पूरे सऊदी अरब क्या हाल हो गया। फरमाती किसी के बच्चे को सहर हो जाए तो मेरे ललन के पास ले आए, उसके पैर धुला के बच्चे को पिला दे तो सहर दूर हो जाए। किसी को बुखार आ जाए तो मुस्तफा के पैर धोकर पिला दे तो बुखार दूर हो जाए। अगर किसी के सर में दर्द हो जाए तो वही मेरे कबीले वाले लोग मेरे बच्चे के पैर धोकर पिला दे तो उसके सर का दर्द बंद हो जाए। तमाम बीमारियों की वजह से मेरे आंगन में भीड़ लगने लगी, लोग मेरे आंगन में आते हैं और सारी बीमारी मेरे दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। अब मैंने क्या देखा, मैं मुस्तफा को झूले पे लिटा देती और अपने आंगन में मैंने मुस्तफा का झूला टांग दिया। मुस्तफा के झूले को ले जाकर मुस्तफा को एक झटका लगा देती, कुछ देर काम करती, फिर झूले पर आती तो झूला ऐसे ही हिल रहा था जैसे अभी हिलाया हो। फिर कुछ देर के बाद जाकर मैंने सोचती कि मैं जल्दी आ गई, फिर झूले के करीब आती तो फिर झूला ऐसे ही हिलता हुआ नजर आता। कुछ देर के बाद फिर आती तो फिर झूला ऐसे ही हिलता हुआ नजर आता। बहुत देर हो गई, मैंने देखा यकायक मेरे कान में आवाज आई, हलीमा झूला तुम नहीं हिला रही हो, मैंने तुम्हारे आंगन में आसमान के सारे फरिश्तों को पैदा नाज़िल फरमा दिया। एक आता है दूसरा जाता है, ए हलीमा बारी बारी से मुस्तफा के झूले को फरिश्ते हिला रहे। समझ में आ रहा है? ये हमारे आका की शान है, मेरे आका की शान है। बेमिसाली देखो, इज्जत और अजमत देखो, मुस्तफा की रिफतें मंजिलें और कदरें रिफत और मंजिलें देखो, आका की शोहरत देखो। आका को बड़ी तजवीज़ कराते हैं। हलीमा सादिया फरमाती है, अचानक एक दिन में आई, मैंने देखा आंगन में दो जहां के दूल्हा झूले में लेटे हुए मगर मुस्तफा की उंगली चलती जा रही है, कभी शिमाल की तरफ कर रहे हैं, कभी जुनूब की तरफ कर रहे हैं, कभी मगरिब की तरफ, कभी मशरिक की तरफ। मुस्तफा की उंगली घूम रही है। मैंने कहा ये छोटा सा बच्चा, ये शीर खार बच्चा आखिर ये उंगली हाथ से ऐसे क्यों घुमा रहा है। पहले मैं उंगली को देखती रही, फिर ताकती रही कि ये क्या कर रहा है। मैंने उंगली की तरफ देखा, क्या अचानक मेरी नजर आसमान के चांद की तरफ पड़ी। मैंने देखा मुस्तफा उंगली शिमाल में करती है तो चांद शिमाल में चला जाता है, अगर मुस्तफा जुनूब में करती है तो चांद जुनूब में चला जाता है, मुस्तफा मगरिब में करते हैं उंगली तो चांद मगरिब में चला जाता है, मुस्तफा मशरिक में उंगली करते हैं तो मशरिक में चला जाता है। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत और शायर अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, से बोलो, झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बताने का मकसद ये है कि मुस्तफा का खिलौना कोई दुनियावी चीज नहीं थी, बल्कि आसमान के चांद और सूरज और सितारों से मुस्तफा खेला करते थे। मुस्तफा जाने में जब 2 साल के हो गए और मुस्तफा जाने में सबसे पहला जुमला जब बोलना शुरू किया, 6 महीने की उम्र हुई तो आका घुटने चलने लगे और आका जब बोलना सीखे तो सबसे पहले कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह बुकरतन व असीला। आका ने अपनी ज़बान तर्जुमान से ये जुमला निकाला और हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है कि मुस्तफा मुझसे कहने लगे, मैं अम्मी जान जरा ये तो बताओ, शाम को भाई जान आते और सुबह ही निकल जाते, ये मेरे भाई कहां चले जाते। मैंने कहा तुम क्या करोगे। वो जंगल में बकरियां चराने जाते हैं। अर्ज़ करते हैं अम्मा कल से हम भी जंगल में बकरियां चराने जाया करेंगे। मैं 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, 1 लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करती, मगर मुस्तफा सादे होने लगे तो उनकी जिद मुझसे टाली न गई। मैंने आखिर कह ही दिया कि जाओ तुम भी चले जाओ। मुस्तफा जंगल में जब पहुंचे, पहाड़ी के करीब बकरियां पहुंची, पूरी जंगल के जानवर आका के दीदार के लिए तशरीफ ले आए। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए। उसके बाद अचानक क्या होता है कि मैं मुस्तफा को जंगल, अचानक क्या होता है
تشریف لایا. فرماتا ہے حلیمہ جلدی دوڑ کر چلو, محمد رسول اللہ کو دو آدمیوں نے ان کا پیٹ چاک کیا ہے. میں دوڑتی ہوئی گئی اور میں گھبرا گئی کہ اللہ میں جواب کیا دوں گی, عبد المطلب کو کیا بتاؤں گی, آمینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. میں جیسے ہی باری پر پہنچی میں نے دیکھا کہ چشتر پریشان سست میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے چون کر پوچھا میرے بیٹا میرے لال ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا ہوا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امی جان آسمان کی طرف سے دو انسان آئے تھے جن کا چہرہ بھی سفید تھا, داڑھی بھی سفید تھی, لباس بھی سفید تھا. مجھ کو زمین پر لٹایا, میرے پیٹ کو چاک کیا, اندر سے دل کو نکالا. میں دیکھ رہا تھا, پھر ایک پانی میں دھویا اور پھر میرے شکم کے اندر زور سے بولو رکھ دیا. میں نے کھول کر دیکھا تو بچے کا جسم بالکل صحیح تھا, مگر میں ڈر گئی کہ کہیں شاید تو نہیں ہو گیا. بس میں نے سوچا کہ وہ ان کو مدینہ شریف میں پہنچا دینا چاہیے, مکہ معظمہ میں آمینہ کے پاس پہنچا دینا چاہیے. میں سوچنے کے بعد ایک دو دن مجھے کام لگ گیا, میں نہیں گئی. اچانک میرے بچے بکریاں لے کر جنگل میں جا رہے تھے, میں نے مصطفیٰ کو نہیں جانے دیا. جنگل کے جانوروں نے میری بکری کو زور سے بولو جنگل کے جانوروں نے میری بکری کو پکڑ لیا اور میرا بچہ دوڑتا ہوا ہے. امی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا. میں دوڑتی ہوئی گئی, پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ بھی دوڑے, میرا شوہر بھی دوڑا. پہاڑی پر مصطفیٰ پہنچے اور جا کے آواز دیا ہے جنگل کے جانوروں کس کی ہمت کہ اس نے محمد کی امی کی بکری کو اٹھایا. کس کی ہمت کہ میری امی کی بکری کو اٹھایا. تمام جنگل کے جانور آ گئے, تمام بھیڑیا آ گئے, اور ایک بھیڑیا حضرت حلیمہ کی بکری کا کان پکڑے ہوئے لے آیا اور فرماتا